السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، الطریقۃ العصریہ میں آج ہم الدرس السادس والعشرون یعنی 26واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس میں فعل مضارع مذکر کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ واحد مذکر متکلم اور واحد مذکر حاضر اور غائب کے فرق وغیرہ کے بارے میں اس سبق میں ہم آج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد یقول، خالد کہتا ہے، انا تلمید، میں شاگرد ہوں، انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں، آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں، اقوم من مقامی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں، وامشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتا ہوں، افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں، واخرج من الغرفۃ، اور کمرے سے نکلتا ہوں، واذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتا ہوں۔ اس کے بعد امر واحد مذکر حاضر، استاذ استاد، تلمید شاگرد، قم یا خالد، اے خالد کھڑا ہو، انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں، این انت، تو کہاں ہے، انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں، خذ الکتاب، کتاب پکڑ، آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں، امشی الی الباب، دروازے کی طرف چل، امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف چلتا ہوں، اخرج من الغرفۃ، کمرے سے نکل، اخرج من الغرفۃ، میں کمرے سے نکلتا ہوں، اذهب الی البیت، گھر کی طرف جا، اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف جاتا ہوں۔ مضارع واحد حاضر میں اور مضارع کے غائب، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے حاضر اور غائب کے صیغوں میں، وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ محمود یقول یا خالد، محمود کہتا ہے، اے خالد، انت تلمید، تو شاگرد ہے، انت فی الفصل، تو درسگاہ میں ہے، تأخذ الکتاب، تو کتاب پکڑتا ہے، وتقوم من مکانک، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، وتمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتا ہے، وتفتح الباب، اور دروازہ کھولتا ہے، وتخرج من الغرفۃ، اور کمرے سے نکلتا ہے، وتذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتا ہے۔ سعید یقول خالد تلمید، سعید کہتا ہے، خالد شاگرد ہے، ہوا فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے، یأخذ الکتاب، وہ کتاب پکڑتا ہے، ویقوم من مکانہ، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، ویمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتا ہے، ویفتح الباب، اور دروازہ کھولتا ہے، ویخرج من الغرفۃ، اور کمرے سے نکلتا ہے، ویذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اس سبق کی مشق ہے، تمرین ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ شاہد، یہاں سے اٹھو، یا شاہد قم من ہونا، اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، وجلس علی الکرسی، خالد اسکول جاتا ہے، خالد یذهب الی المدرسۃ، اب نماز کا وقت ہے، الان وقت الصلاۃ، میں مسجد جاتا ہوں، اذهب الی المسجد، میں اپنے گھر لوٹتا ہوں، ارجع الی البیت، شاہد سکول سے واپس آتا ہے، شاہد یرجع من المدرسۃ، اور باغ میں کھیلتا ہے، ویلعب فی البستان، بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، الطفل یمشی الی امہ، اب بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے، الطفل یمشی الی امہ، جمیل اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے، جمیل یجلس عند والدہ بادب، اردو میں ترجمہ کریں۔ یا خالد اذهب الی المدرسۃ، اے خالد مدرسہ کی طرف جا، ولا تذهب الی السوق، اور بازار کی طرف مت جا، اجلس فی الحدیقۃ، باغ میں بیٹھ، ولا تجلس فی الطریق، اور راستہ میں مت بیٹھ، اذهب الی المطعم، ہوٹل کی طرف جا، ھذا وقت الصلاۃ، یہ نماز کا وقت ہے، اذهب الی المسجد، مسجد کی طرف جا، شاہد یذهب الی المدرسۃ صباحا، شاہد صبح مدرسے کی طرف جاتا ہے، ویرجع الی البیت مساء، اور شام کو گھر لوٹتا ہے، الحاج یذهب الی مکۃ المکرمۃ، حاجی مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے، ثم یرجع الی بلدہ بعد الحج، پھر حج کے بعد اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں فعل نہیں کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے
کہ فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل نہیں فعل مضارع سے بنتا ہے۔ جو فعل نہیں کا صیغہ بنانا ہو وہ فعل مضارع کے اسی صیغے سے بنے گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ فعل مضارع کے صیغے کے شروع میں لا لگا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں، جیسے تذہب سے لا تذہب وغیرہ۔ اس کے بعد آخر میں عزیز طلبہ الفاظ کے معانی دیے گئے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ان کو یاد کر لیں، بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔